نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 118 اور 119 پڑھیں گے۔ ان دونوں آیتوں کا خلاصہ یہ ہے، آیت نمبر 18 کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہود، نصارہ اور مشرکین کی کیفیت کو، ان کی حالت کو بیان کیا ہے جو رسالت سے متعلق ہے۔ اس سے جو پچھلی آیات تھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی کیفیت اور حالت کو بیان کیا تھا جو توحید سے متعلق تھیں۔ چونکہ توحید کے اندر انہوں نے شرک کی آمیزش کی، یہود نے بھی کی، نصارہ نے بھی کی، مشرکین نے بھی کی، اور یہاں پر ان کا جو اعتراض تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ ان کا اعتراض یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر خود وحی نازل کیوں نہیں کر دیتے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بات کیوں نہیں کر لیتے اور ہمیں کہہ دیتے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں تو ہم اس کو مان لیتے۔ یہ ان کا اعتراض ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک ہی نشانی نہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نشانیاں نازل فرمائی ہیں کہ جن کو دیکھ کر اہل عقل، اہل یقین یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر اور رسول ہیں۔ اور اس سے اگلی آیت میں، آیت نمبر 119 کے اندر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ آپ ان کے اعتراضات سے پریشان نہ ہوں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حق دے کر بھیجا ہے۔ آپ کے اوصاف میں بشیر ہونا یعنی بشارت دینے والا، نذیر ہونا یعنی ڈرانے والا، یعنی ڈرانے والے اوصاف ہیں۔ یعنی جو ایمان لانے والے ہیں اور اعمال صالحہ کو اختیار کرنے والے ہیں، آپ ان کے لیے بشارت اور خوشخبری لے کر آئے ہیں، اور جو لوگ ایمان اور اعمال صالحہ کو اختیار نہیں کرتے ان کے لیے آپ اللہ کے عذاب سے ان کو ڈرانے والے ہیں۔ اور جو شخص اس راہ کو اختیار کر لے گا اس میں اسی کا فائدہ ہے، اور اگر کوئی شخص اس راہ کو اختیار نہیں کرتا تو اس کی سزا جہنم ہوگی، اور اہل جہنم سے متعلق آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ ان دو آیات کا خلاصہ تھا۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ واو کا مطلب اور، قال کا مطلب کہا، الذین ان لوگوں نے، لا یعلمون جو نہیں جانتے۔ تو لا یعلمون سے مراد تینوں طبقات ہیں، یہود، نصارہ اور مشرکین۔ لا یعلمون سے عمومی طور پر اللہ تعالیٰ کی مراد وہ مشرکین ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر اس سے مراد وہ تینوں طبقات ہیں کہ جو کتاب کا علم نہیں رکھتے۔ اس لیے کہ یہود و نصارہ جو کتاب کا علم رکھتے بھی تھے، ان میں وہ سارے لوگ عالم تو نہیں تھے، ان میں سے کچھ لوگ تھے جو علم رکھتے تھے، تو ان کا اعتراض اس قسم کا نہیں تھا۔ ان کے اعتراضات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق تھے، اور قرآن کے نزول سے متعلق تھے، حضرت جبرائیل سے متعلق تھے۔ یعنی ان کے اعتراضات کی نوعیت بھی ایک طرح کی علمی نوعیت تھی۔ لیکن یہاں پر جو لا یعلمون ارشاد فرمایا، اس میں یہود و نصارہ اور مشرکین سے وہ لوگ مراد ہیں جو جاہل ہیں، جن کے پاس علم ہی نہیں ہے۔ تو کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے، لولا کیوں نہیں، لولا کا مطلب کیوں نہیں، یکلمنا اللہ، یکلمو کلام کرتے، نا کا مطلب ہم سے، اللہ اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے براہ راست کلام کیوں نہیں کر لیتے، آپ کے واسطے سے کیوں کلام کر رہے ہیں۔ او یا تأتینا آیا، ہمارے پاس آئے، آیت کا مطلب نشانی، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے سے براہ راست کلام کریں اور ہمیں یہ کہہ دیں کہ یہ میرا رسول ہے، یہ میرا پیغمبر ہے، تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے، ہم اس بات کو تسلیم کر لیں، ہم اس پر ایمان لے آئیں۔ یا ہمارے اوپر کوئی آیت نازل ہو، کوئی نشانی نازل ہو، کوئی معجزہ نازل ہو۔ بسا اوقات تو وہ یوں بھی کہتے تھے کہ آپ کے ساتھ ایک فرشتہ ہونا چاہیے، اور وہ فرشتہ ہمیں یہ بتائے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ہم اس فرشتے کی بات کو مان لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا، کذالک، اسی طرح، قال الذین، قال کا مطلب کہا، الذین ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم
ان کی بات کی مثل، ان کی بات کی طرح۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ان کا اعتراض کوئی نیا اعتراض نہیں، یہ پہلی دفعہ یہ اعتراض نہیں کر رہے۔ اور یہی بات دیکھ لیں کہ آج کے دور میں بھی جو لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اعتراض کرتے ہیں، قرآن پر اعتراض کرتے ہیں، اسلام کے احکامات پر اعتراض کرتے ہیں، آپ ان کا مطالعہ کر کے دیکھیں، کوئی ایک سوال بھی ان کا نیا نہیں ہے، سب پرانے گھسے پٹے سوالات ہیں، اور وہی وہ سوالات بار بار دہرا رہے ہیں۔ علماء اسلام نے ان کے جوابات بارہا دیے، ہر زمانے میں دیے، ہر دور میں دیے، جس طرح سے ان کا اعتراض آیا ہے تو علماء اسلام نے ویسے ہی ان کا جواب دیا۔ اگر علمی طور پر آیا تو علمی طور پر رد کیا، اگر انہوں نے فلسفے کا سہارا لے کر اسلام پر اعتراضات کیے تو علماء اسلام نے فلسفے کی زبان میں ان کو جواب دیا، تو ان کا بھی کوئی اعتراض نیا نہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اعتراض آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی موجودگی میں ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ان کا کوئی اعتراض نیا نہیں ہے۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، جو ان سے پہلے لوگ گزرے ہیں انہوں نے بھی اس طرح کے اعتراضات کیے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ تشابہت قلوبہم، تشابہت مشابہ ہو گئے، ایک جیسے ہو گئے ان کے دل۔ اب دیکھیں کہ اس میں وہ جو پہلے لوگ تھے جنہوں نے اعتراض کیا تھا، انہوں نے کہیں کوئی وصیت تو لکھی نہیں کہ بھئی جب ہمارے بعد ایک رسول آئیں تو ہم نے یہ سوال کیے ہیں اپنے پیغمبر سے، تم بھی اپنے پیغمبر سے ایسے سوال کرنا، اس طرح کی کوئی وصیت نہیں ملتی۔ لیکن ان لوگوں نے بھی جنہوں نے کفر اختیار کیا تھا انہوں نے یہ سوال کیے، تو آج کے لوگ وہ بھی وہی سوال کر رہے ہیں جو ان لوگوں نے سوال کیے تھے۔ تو جس طرح وہ لوگ کافر تھے اس طرح یہ لوگ بھی کافر ہیں۔ اور اسی طریقہ سے یعنی یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کی بات ہوئی، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانہ سے لے کر آج کے زمانہ کے جو ملحد ہیں، جو معترضین ہیں، تو وہ بھی وہی سوال کر رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں وہ ملحدین سوال کیا کرتے تھے۔ تو ان کے دل بھی ان کے قلوب کے مشابہ ہو گئے ہیں، اب ان کی طرف سے کوئی وصیت تو ان کو ملی نہیں، تو یہ وہی اعتراض کر رہے ہیں جو اعتراض انہوں نے کیے تھے۔ تو تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک دوسرے کے مشابہ ہو گئے۔ یہاں پر یہ سمجھیں کہ دو طرح سے لفظ استعمال ہوتا ہے، ایک کو ہم تشبیہ بولتے ہیں اور ایک کو ہم تشابہ بولتے ہیں۔ تشبیہ جو ہوتی ہے اس میں کسی ایک جز کا دوسرے جز کے ساتھ مماثل ہونا ضروری ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم کسی شخص کو بہادر کہنا چاہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ شیر ہے، یعنی اس میں جرت ہے، بہادری ہے۔ اب باقی چیزوں میں تو مشابہت نہیں لیں گے نا کہ وہ جانور ہے یا اس میں جانوروں والے اسام۔ جب اس طرح کسی ایک چیز کو مشابہت دینی ہو تو ہم اس کو تشبیہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ جب دونوں چیزیں بالکل مماثل ہو جائیں، بالکل ایک جیسی ہو جائیں، تو اس کے لیے ہم تشابہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم یوں کہیں گے کہ بیٹا باپ کی مثل ہے، بیٹا باپ کے مشابہ ہے، یعنی اس کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، اس کی رنگت، اس کے نین نقش، وہ سارے کے سارے وہ باپ کی طرح ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں تشابہ۔ تو تشبیہ اور تشابہ میں فرق ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال فرمایا وہ کیا فرمایا؟ تشابہت قلوبہم، تشبیہ کا لفظ استعمال نہیں فرمایا بلکہ تشابہ کا لفظ استعمال فرمایا، یعنی یہ قدم بقدم ان کے مشابہ ہو گئے ہیں، یہ بالکل ان کے ایسے مشابہ ہو گئے کہ ذرہ برابر ان میں فرق نہیں ہے۔ جس طرح وہ کافر تھے اس طرح یہ لوگ بھی کیا ہو گئے؟ کافر ہو گئے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ تو او تأتینا آیا، ایک نشانی مانگتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک نشانی آ جائے اور ہمیں، یعنی وہ مثال کے طور پر فرشتہ ہی ساتھ ہو اور وہ کہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، تو ہم مان لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد بینا، تحقیق ہم نے بیان کی، الآیات بے شمار نشانیاں، ہم نے بیان کر دی ہیں بے شمار نشانیاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی تعداد یعنی سینکڑوں میں نہیں ہزاروں میں ہیں، اور ہر روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے معجزات کا ظہور ہوتا تھا، یعنی دیکھنے والے لوگ دیکھ رہے تھے۔ تو قد بینا الآیات، تم ایک نشانی مانگتے ہو، ہم نے بے شمار نشانیاں بیان کر دی ہیں، بے شمار نشانیاں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ظاہر ہو چکی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پیالے کے اندر ہاتھ ڈالا، آپ کی انگلیوں سے چشموں کی طرح پانی جاری ہو گیا۔ یہ سب نے دیکھا، ایک دو لوگ تو دیکھنے والے نہیں تھے۔ ایک پیالہ دودھ کا آتا ہے اور 70 سے 80 لوگ اس ایک پیالہ دودھ سے سیر ہو کر پیتے ہیں اور اس کی مقدار میں ایک ذرہ برابر کمی نہیں آتی، یہ سب لوگ دیکھ رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام چلتے ہیں تو شجر و حجر آپ کو سلام کرتے ہیں، آپ کے سامنے جھک جاتے ہیں، تو یہ سب لوگ نشانیاں دیکھتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، یہ سب لوگوں نے دیکھا۔ تو قد بینا الآیات، ہم نے بے شمار نشانیاں وہ یعنی بیان کر دی ہیں، لیکن یہ ان کے لیے ہے لقوم یوقنون، ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ یعنی جو لوگ ماننا چاہتے ہیں، جو لوگ تسلیم کرنا چاہتے ہیں، یہ نشانیاں تو ان کے لیے کارآمد ہوں گی۔ اور جو لوگ ایمان ہی لانا نہیں چاہتے، جنہوں نے یہ ٹھان لی ہے کہ انہوں نے انکار کرنا ہے، وہ چڑھتا سورج دیکھ کے بھی کہیں گے کہ ہمیں سورج نظر نہیں آ رہا، وہ یعنی دن کے وقت میں بھی کہیں گے کہ ہمیں سورج نظر نہیں آ رہا۔ اگر کسی شخص نے اسی طرح وہ عہد کر لیا ہے اور یہ بات ٹھان لی ہے کہ میں نے تسلیم نہیں کر رہا، میں نے ایمان نہیں لانا، تو پھر کوئی کسی کو زبردستی ایمان پر مجبور نہیں کر سکتا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ ان کی کیفیت کو بیان کیا، جو ان کی کیفیت رسالت سے متعلق تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے متعلق تھی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک سند بیان کی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک تسلی بیان کی ہے۔ وہ کیا ہے؟ انا، بے شک ہم نے ارسلناک، بھیجا آپ کو بالحق، حق دے کر۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انتہائی بلیغ پیرائے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اس بات کیا ہے۔ یعنی یہ لوگ تو معجزہ مانگتے ہیں کہ معجزہ نظر آئے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے اندر اگر غور کیا جائے، یعنی وہ حق جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اگر اس حق کے اندر غور کیا جائے، اسی سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایسا حق وہ سوائے پیغمبر اور رسول کے اور کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہیں، چند لوگ ہیں مٹھی بھر جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں، آپ پر ایمان لائے ہیں، اور وہاں پر سورۃ کافرون مکی ہے نا، مکہ کے اندر اعلان کیا جا رہا ہے قل یا ایھا الکافرون، کسی طرح کی کوئی مداہنت نہیں ہے، کسی طرح سے کوئی الفاظ کی ملمہ سازی نہیں ہے، صاف صاف اعلان ہے اپنے عقیدے کا، اپنے نظریے کا۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین، صاف اعلان۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی مشقتوں کا سامنا تھا، وہ آپ کی جان کے در پہ تھے، آپ کے صحابہ کی جان کے در پہ تھے، لیکن اس وقت بھی کسی قسم کی کوئی مداہنت کا سہارا نہیں لیا گیا، صاف صاف اعلان کر دیا گیا۔ اب ایسی جرت، ایسی بہادری، ایسی حق گوئی سوائے پیغمبر اور رسول کے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں تشریف لائے اور شریعت کے احکام کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا، تو شریعت کے احکام میں جتنی تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے اور جس طرح پوری انسانی زندگی کا اس میں احاطہ کیا ہے، سوائے پیغمبر اور رسول کے کوئی اتنا احاطہ نہیں کر سکتا۔ کسی کے پاس اتنی استطاعت نہیں، کسی کے پاس اتنا علم نہیں، کسی کے پاس ایسی یعنی سوچ اور فکر اپنی ذاتی طور پر ہے ہی نہیں کہ وہ اتنا پوری زندگی کا احاطہ کر سکے۔ اور حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرما رہے تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھلائی ہیں نا، ہم ان دعاؤں کو پڑھ لیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت، آپ کی رسالت اور آپ کے زندہ معجزہ ہونے کی دلیل آپ کی دعائیں ہیں، کہ جو آپ نے ہمیں دعائیں سکھلائیں کہ ایسے الفاظ اور ایسی اللہ کے سامنے عاجزی، انکساری اور اللہ سے مانگنے کا ایسا سلیقہ اور طریقہ وہ سوائے پیغمبر اور رسول کے اور کسی کے پاس ہو ہی نہیں سکتا۔ انا ارسلناک بالحق، ہم نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، اور بشیرا و نذیرا، خوشخبری سنانے والا، اہل ایمان کو
اور اعمال صالحہ کے اختیار کرنے والوں کو، ان کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ کی بخشش کا اعلان ان کے لیے کر دیجئے۔ واو کا مطلب اور، نذیرہ کا مطلب ڈر سنانے والا۔ اور یہ وصف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جیسے ہے، اسی طرح باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہی وصف رہا ہے، رسلا مبشرین و منذرین، کہ ہم نے رسول بھیجے جو خوشخبری سنانے والے تھے اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے تھے۔ ولا تسأل، واو کا مطلب اور، لا تسأل، آپ سے سوال نہ کیا جائے گا۔ ان اصحاب الجحیم، ان کا مطلب متعلق اصحاب الجحیم، جہنم والوں کے، یعنی آپ سے جہنم والوں سے متعلق سوال نہ کیا جائے گا۔ اگر یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں ہوتی کہ میرے کہنے کی وجہ سے کوئی شخص جہنم میں نہ جائے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی شخص کو جہنم میں نہ جانے دیتے۔ احادیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے ایسی آواز آتی ہے جیسا کہ ہنڈیا کے کھولنے کی آواز ہوتی ہے، یعنی اس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کے اندر امت کا درد تھا اور امت کے لیے ایسے فکر مند ہوتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، جو جہنم میں جانے والے ہیں ان سے متعلق آپ سے سوال نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ کو جو اللہ نے اپنا پیغام دے کر بھیجا ہے، آپ اس پیغام کو پورے طریقے سے، پوری امانت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، صداقت کے ساتھ، حق گوئی کے ساتھ آپ اس کو لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کا فہم نصیب فرمائے۔